السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام مالک کائنات خالق کائنات مختار کل رب العالمین کا جتنا بھی شکر کر لیں کم ہے، اس کی جتنی بھی حمد و ثنا کر لیں وہ کم ہے، جس نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا۔ لا تعداد رحمتیں اور برکتیں ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنا سارا دن رات کا وقت، ساری زندگی امت کی فکر میں گزار دی اور امت کے لیے دعائیں کرتے رہے، اللہ امتی امتی امتی، میری امت میری امت میری امت، اسی کی فکر میں لگے رہے اور شروع سے لے کر زندگی کے آخری لمحات تک اسی کی خیر خواہی، اسی کی اصلاح میں مگن رہے۔ آخری لمحات میں بھی فرمایا، لوگوں قیامت کو یاد رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا، ظلم زیادتی سے محفوظ رہنا، اس
لیے ایک وقت آئے گا جب نہ میں ہوں گا نہ تم ہوگے، اس کے بعد یہ کائنات ختم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد تم اپنے رب کی طرف جاؤ گے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تمہارے اعمال کا وہ تمہیں خبر دے کر تم کو جزا سزا دے گا۔ یہ پیغام دے کے گئے ہادی کائنات، رہبر کل، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں اگر کوئی اللہ کا قریبی، اللہ کا جس کو قرب حاصل ہے، وہ انبیاء ہوتے ہیں، اور انبیاء میں بھی وہ لوگ جو سب سے اعلیٰ، جیسے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد رسول اللہ، بتایا کہ یہ لوگ بھی دنیا میں نہ رہے تو باقی کون رہے گا؟ اور سورہ رحمان میں اللہ نے یہ قانون بھی بنا دیا کہ کل من علیہا فان، جو بھی اس زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا، ختم ہونے والا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہے گی تو ذات تیرے رب کی ذو جلال و اکرام والا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ هو الاول والآخر، پہلے بھی وہ تھا بعد میں بھی وہ ہوگا، جب کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ ہوگا، والظاہر والباطن، ظاہر بھی ہے وہ باطن بھی ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نُحِيدُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، لیکن اب فَزُورُوا، تم زیارت کرو، إِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، قبر انسان کو آخرت یاد دلاتی ہے۔ جب قبروں میں جاتے ہیں تو دنیا بے یقینی لگتی ہے، مرنا یقینی لگتا ہے، اس لیے فرمایا کہ اب تم زورو، قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان، قبروں کو دیکھ کر، قبروں والوں کو دیکھ کر اپنے آپ کا خیال کر لو، آج یہ یہاں ہے کل تم بھی ادھر ہوگے۔ اس لیے موت برحق ہے، اور یہ سب کا عقیدہ ہے، چاہے کوئی مسلم ہے چاہے کوئی کافر ہے، سب مانتے ہیں کہ جو زندہ ہے اس نے مرنا ہے، لیکن مسلمان اور کافر میں فرق یہ ہے کہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ مر کر ختم نہیں ہو جانا، کام ختم نہیں ہو جائے گا، اس کے بعد پھر اٹھیں گے، اس زندگی کا حساب دینا پڑے گا۔ جیسا کہ آل عمران کی سورت 185 میں اللہ رب العزت نے یہ وضاحت فرما دی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ بات اٹل ہے کہ جس کے اندر جان ہے وہ جا کے رہے گی، جس کے اندر جان ہے وہ جا کے رہے گی، کیونکہ پہلے نہیں تھی پھر ختم ہوگی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہاں تک سب کا عقیدہ ایک ہے۔ آگے اللہ نے فرما دیا بات ختم نہیں ہوگی، ثم توفون اجورکم یوم القیامہ، پھر تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا قیامت کے دن۔ اور فرما دیا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، بلا شبہ وہ کامیاب ہے۔ لوگ مال و دولت اکٹھی کر لینا، کرسی ہو،
کرسیاں، صدارت و امارت حاصل کر لینا، اولاد زیادہ پیدا کر لینا، کوٹھیاں کاریں بنا لینا کامیابی سمجھتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں جو آگ سے جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، در حقیقت کامیاب وہ ہے۔ اور فرمایا کہ ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا جو بڑی مزین لگتی بڑی پائیدار ہے، لیکن یہ دھوکہ ہے۔ سب جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس تجربے سے گزرے ہیں کہ جو جوان اس وقت ہیں وہ کل بچے تھے، اور جو اس وقت بوڑھے ہیں وہ کل جوان تھے۔ آج جو دنیا سے چلے گئے کل وہ دنیا میں تھے۔ اس لیے یہ چلو چلی کا میلہ ہے، یہاں کسی نے نہیں رہنا، اس لیے کہ موت برحق ہے۔ ایک جگہ فرمایا سورہ نساء میں، موت سے تم کہاں جا سکتے ہو، جتنا مرضی جتن کر لو، تم بیماریوں کا تو علاج کر سکتے ہو، معذوریوں کا علاج کر سکتے ہو، اللہ شفا دینے والا ہے، دے دے اس کی مرضی، نہ دے اس کی مرضی، لیکن موت کا کوئی علاج نہیں۔ ہر بیماری کا کل داء دوا، ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے۔ موت آگے رہے گی، چاہے جتنا مرضی کوئی اپنے علاج کر لے، جو مرضی کر لے، موت کا وقت اٹل ہے۔ اور کئی انتہائی مایوس کن اپنے مرحلے میں پہنچ کر بھی دوبارہ اللہ ان کو زندہ کر دیتا ہے، باقی رکھتا ہے، کیونکہ ان کی بھی موت کا وقت نہیں آیا ہوتا۔ اور کئیوں کو آپ نے دیکھا کہ چلتے چلتے موت کی وادی میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اینا ما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت تم کو پا کے رہے گی، موت تم کو گرفتار کر کے رہے گی، چاہے تم کسی بروج مشیدہ مضبوط ستون کے اندر، پائپ کے اندر، بلڈنگ کے اندر بند کیوں نہ جاؤ، موت آ کے رہے گی۔ اس لیے فرمایا سورۃ جمعہ میں فرمایا کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ، وہ موت جس سے تم بچنے کی کوشش کرتے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ تمہیں گرفتار کر کے چھوڑے گی، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم اپنے رب کے سامنے پیش ہو جاؤ گے جو تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تمہیں ایک ایک بات کی تمہیں خبر دے کر تم سے حساب لے گا، پھر اس کے مطابق تمہیں جزا سزا دے گا۔ پتہ چلا مرنے کے بعد کام ختم نہیں ہو جاتا، یہ کفار کا عقیدہ ہے، مر گئے ختم ہو گئے، میں نہیں، مرنے کے بعد اس زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ اور سورۃ انبیاء میں فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کفار کہتے تھے یہ نبی ہمیں ہمارے عقیدوں کے خلاف، ہمارے بڑوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یہ مر جائیں گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تو ان سے پوچھو میں چلا گیا تو تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ دنیا میں باقی رہے؟ اگر میں نہیں رہوں گا تو کون رہے گا؟ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، یہ ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں، میں اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے نبی موت آپ کو بھی آئے گی، موت ان کو بھی آئے گی، ثُمَّ إِنَّكُمْ، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوگے، تمہاری اعمال کا جزا سزا اللہ دے گا۔